السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جب سے شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک اس سارے وقت میں کون ایسا بندہ ہے جو پہلے گزر گیا ہے یا ابھی موجود ہے یا پھر قرب قیامت آئے گا یا ابھی ہونے والا ہے جو سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ، کیونکہ میں نے جب آپ کو ریفرنسز دینے ہیں تو یہ دیکھ رہے کہ میرے پاس جو کتاب ہے یہ عربک کی کتاب ہے، یہ امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی کی کتاب ہے، سبل الہدی والرشاد، والیوم نمبر اس کا 7 ہے، اور پیج نمبر اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ 3 پیج نمبر ہے۔ یہاں پر یہ دکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو عقل مند انسان ہے اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے ان اللہ تبارک و تعالی لم یعط جمیع الناس من بدء الدنیا الی انقضائها من العقل فی جانب عقل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا حبۃ رمل من جنبین جمیع مال الدنیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت وہب بن منبہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جب سے دنیا شروع کی ہے اس وقت سے لے کر اور دنیا کے ختم ہونے تک کسی کو اتنی عقل نہیں دی جتنی کہ عقل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی ہے۔ یہ دنیا کے رائی کے دانے جو ہیں یہ سارے جمع ہو جائیں اور ان میں سے ایک رائی کا دانہ جو ہے نا وہ تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، باقی ساری رائی کے دانے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آ جائیں، تو کہتے ہیں یہ ایک مثال ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کتنی زیادہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کتنا زیادہ ہے۔ پھر یہاں تک یہاں تک نہیں کہ آگے لکھا ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم أَرْجَعُ النَّاسِ عَقْلًا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند انسان تھے۔ اور پھر یہ ایک چیز میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ جو چیز آپ دیکھیں گے آپ حیران اور دنگ رہ جائیں گے۔ یہ روایت کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اگر میں کریکٹ ہوں تو یہ وہی ہیں جنہوں نے یہ جب چلتے تھے اور کسی گلی میں کسی کوچے میں اگر مرثیہ ہو رہا ہوتا تھا، شعر و شاعری ہو رہی ہوتی تھی، تو یہ اپنے کان جو ہیں، اپنے جو انگلیاں ہیں، یہ فنگر اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے تھے کہ کہیں وہ زبانی یاد نہ ہو جائیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اتنے زیادہ عقل مند تھے، اتنے زیادہ عقل با عقل بندے تھے، اتنی زیادہ عقل اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کی تھی، لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے۔ آپ فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رفعہ افضل الناس عقل الناس قال ابن عباس وذلك نبیک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے افضل وہ عقل الناس، اور لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ذالک نبیوں کا، یہ تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ کوئی اور بندہ نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اتنی زیادہ عقل مند تھی۔ دیکھیں یہاں پر ہمارے بعض اکابرین سے یہ بھی روایت کیا گیا، لکھا گیا کہ وَنُقِلَ عَنْ عَوَارِفِ عَنْ بَعْضِ الْأَكَابِرِ قَالَ اللُّبُّ وَالْعَقْلُ مِئَةُ جُزْءٍ، کہ عقل کی دانائی کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 فی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجزء فی سائر الناس، تو 99 حصے جو ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آئے اور صرف ایک حصہ باقی سارے لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کے بارے میں آج ہم نے تھوڑا سا سیکھا، کیونکہ اذان شروع ہو گئی ہے تو یہ ٹاپک یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ عقل مند شخص ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کوئی اتنا آیا عقل مند، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اتنا عقل مند ہوا، اور نہ قرب قیامت تک کوئی اتنا عقل مند آئے گا۔